آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنائیں گے جس سے آپ کو یہ سبق ضرور حاصل ہوگا کہ کسی کو اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچاننا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے کیا راز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ کر اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب مگر کیسے۔ ایسا کیا عمل تھا کہ اس کا سٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ ایسا سے اٹھ کر سٹیج کے قریب تر چلا گیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پر گویا چپسا تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا تھا، تھوڑا بہت گھر دے دیتا، تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا بھلا، تو کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے، اسے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی۔ وہ سٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کا یہی حال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی۔ اس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پر جانے کے بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال بھی اس کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا جلو جلالہ کے گھر کی زیارت کہاں۔ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا کہ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کے بجائے پیسے لے لیتا۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا، یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالکان شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اس جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت میں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد، جناب میں کیا کروں گا حج پر جا کے؟ آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا عطیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر، وہ نے دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور جانتے رہے اللہ جالو جلالہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد دے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری تھی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المعلی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہو کر، ایک چرسی کے ایسے نصیب مگر کیسے۔ ایسا کیا عمل تھا اس کا کہ کچھ دن بعد مل مالکان شیخ محمد فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کا 3 سال مسلسل اس کا نام نکالا گیا تو دفن بھی وہیں ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں تو اور تم کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اس کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ اسے کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی اور عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، ہر جگہ اس لوگوں کی حوص کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔
اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ دینے لگے۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کسوٹ کر اس کو خرچ ضرور دیتا تھا۔ دوبارہ حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے دوبارہ حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے اور کچھ مجھے اور اس بار نہیں جانتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پر گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں چرسی شرابی میرے اور میرے بچوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی وہ کہتا تھا میری بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ جل جلالہ میرے اس بھائی کو ایمان پر موت دینا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے اعمال کو مت جانچا کریں، کیونکہ جو بندہ اوپر سے اور ہوتا ہے تو وہ اندر میں کیا اور ہو، تو خود سے اندازے نہ لگایا کریں اور اصل چیز کو جاننے کا خیال رکھا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔